السلام علیکم. مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ آفٹر لائف تھوڑی سی بات کر لیں، تو بہرحال حت المقدور جو میں تھوڑی بہت بات کر سکتا ہوں وہ یہاں کر لیتا ہوں. شعر ہمیشہ یاد آتا ہے اس موضوع پہ: موت کو سمجھائے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. تو پھر ایک شعر اور ہے کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. تو ایک بڑی حقیقت میں ٹرانزیشن اور اصل زندگی کی ابتدا. اور پھر حدیث شریف بھی ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ تو ایک اس طرح ہے کہ ایک مسافر تھوڑی دیر سستانے کے لیے ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھے اور پھر آگے بڑھ جائے. تو دنیاوی زندگی بس اتنا صحیح لمحہ ہے. تو ظاہر ہے موت آنی ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ حیات آنی ہے، اور ایک ایسی زندگی کہ جس میں جسم کا یہ جو پیراہن ہے یہ اتار دیا جائے گا، اور جو اصل ہستی ہے، جو اصل میں ہوں، وہ عیاں ہو جائے گا. اور اس اصل میں کے لیے اس ظاہری میں نے جتنا کچھ یہاں کیا ہوگا، اس کو جتنی تقویت دی ہوگی، اتنا ہی وہ اصل وجود تندرست و توانا ہوگا. اور اگر یہاں اس کے لیے کچھ کیا ہی نہیں گیا ہوگا، اس کو پہچانا ہی نہیں گیا ہوگا، تو وہ کمزور و لاغر ہوگا. اور پھر ایک ٹرانزیشنل فیز میں ہم داخل ہوں گے. اس ظاہری جسم سے باہر نکلنے کے بعد اس کو برزخ کہا گیا، اور پھر فائنلی حشر کے بعد وہ اصل زندگی. تو برزخ کا جو مقام ہے یہ بھی اس کو بھی صوفیہ نے جینرک ڈویژن کی ہے اس کی دو حصوں میں عالم برزخ کی. ایک عالم علیین ہے اور ایک سجین ہے، یعنی ایک اعلیٰ عالم ہے اور ایک لوور شیاطینی عالم ہے. تو جس کا جو عمل یہاں رہا ہے اس حوالے سے وہ علیین میں ہوگا یا سجین میں ہوگا. اللہ رحم کریں اور درگزر فرمائیں، ہمارا معاملہ بہتر فرمائیں. ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا جو ہمارے پیارے ماں باپ، دادا دادی، بہن بھائی، اسپاؤس، جو بھی ہم سے پہلے یہاں پردہ فرما چکے، تو کیا ان سے کوئی کمیونیکیشن ہوگی؟ تو کمیونیکیشن جس طرح یہاں ہوتی تھی اس طرح وہاں بھی ہوگی، اور ایکچولی تو یہاں رہتے ہوئے بھی وہاں کمیونیکیشن ہوتی ہے لوگوں کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کی نہیں ہو رہی وہ افسردہ ہو جائے، کیونکہ یہ الگ سفر ہے اور الگ الگ استعداد ہیں لوگوں کی، کیپیسٹیز ہیں جو مختلف طرح سے ڈیولپ ہو جاتی ہیں مختلف حالات و واقعات سے. تو ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص جو ظاہری طور پر کسی بھی طرح کا کوئی اس طرح کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ یہ سمجھے کہ وہ کوئی لوور گریڈ کا ہے. یہ اپنے اپنے کھیل ہیں، اپنے اپنے جس طرح دنیاوی ہنر ہیں اس طرح یہ بھی استعداد ہیں، کیپیسٹیز ہیں، مختلف لوگوں کو مختلف عطا کر دی جاتی ہیں، اور ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈیوٹی میں آ جاتے ہیں. پھر تو جو ڈیوٹی میں نہیں ہے اس کا بھی کوئی وہ کمتر نہیں ہے، اور جو ڈیوٹی میں ہے وہ برتر نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ
کسی نہ کسی انداز میں تو ہر شخصی ڈیوٹی میں ہے، بس اپنی ڈیوٹی کو پہچان لینا ہے۔ ہم کشف و کرامات اور مختلف معاملات میں کچھ اس طرح الجھ گئے کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو شخص ڈیوٹی والا ہوگا وہ کسی نہ کسی حوالے سے کوئی کشف، کوئی کرامت، کوئی رتبہ، کوئی ہیلنگ کیپیسٹی کچھ نہ کچھ ضرور رکھتا ہوگا جس کا وہ اظہار بھی کرتا ہوگا۔ تو ایسے لوگ ظاہر موجود ہیں اور بڑے برگزیدہ ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنی صفائی میں کوشاں ہے اور اس کو یہ خیال رہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو صاف کروں، تو حضرت شیخ ابن العربی نے تو واضح فرمایا ہے کہ بہت بلند مقام کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو قید مقام سے تو گزر جانا ہے ویسے بھی، تو بس کیا مقام اور کیا بے مقام، بس اللہ رحم فرمائے۔ اور یہ چھوٹی سی زندگی ہے ظاہری، اس کو گیٹ وے بنا دیں اس زندگی کا کہ جہاں سب نے ایک دوسرے کو ملنا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، اور اس کا ایک کبھی کبھی خواب میں اس عالم کا دروازہ کھل بھی جاتا ہے۔ ہر خواب تو نہیں، لیکن بعض خواب ہوتے ہیں ایسے جس میں اپنے پیاروں سے بھی ملاقات ہو جاتی، جو جہان فانی سے آگے جا چکے ہوں، اور آگے والا جہان ریلیٹیولی ہمارے جہان فانی کے پوائنٹ آف ویو سے لافانی ہے، لیکن یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہاں کتنا عرصہ رکھنا ہے اور اس کے بعد پھر کیا کس نئے جہاں میں آنکھ کھولنی ہے۔ اس کا ذکر بھی ہے سورہ واقعہ ہے میرے خیال میں، کہ تم کو ایسے جہاں میں پیدا کر دیا جائے جس کے بارے میں تم کچھ بھی نہ جانتے ہو۔ تو حتمیت اس حوالے سے تو نہیں ہے کوئی، اللہ نوز بیسٹ۔ بس اتنی سی بات ہے کہ جو چلے گئے ہیں اور جنہوں نے جانا ہے اگر جمع کر لیں تو یہ تو سبھی بن جاتے ہیں۔ تو فرق تو اتنا سا ہے، ٹائم فریم کا ہی فرق ہے چھوٹا سا، اور ٹائم بھی ایبسلوٹ تو ہے نہیں۔ تو یہ کہ جانا تو سبھی نے ہے، جو پہلے چلے گئے، جو بعد میں جائیں گے، اور ملنا بھی سب نے ہے ایک دوسرے سے، اور تجربات بھی شیئر ہونے ہیں۔ بس اپنی رحمت میں رکھیں، یہ دعا ہونی چاہیے اپنے لیے، سب کے لیے۔ اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، کرم فرمائے۔ السلام علیکم۔